اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امام رضا ایڈوکیٹ، المعروف آغا امام رضا ایڈوکیٹ، اور موضوع ہے پولیس کی تفتیش اور وکیل۔ اور آج آپ لوگوں کی خدمت میں جو قسط ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قسط نمبر 10 ایپیسوڈ ہے، اور حسب سابق آپ لوگوں سے التماس ہے کہ میرے چینل کو آپ لوگ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ سابقہ قسط میں 7 جب ذکر ہو رہا تھا میڈیکو لیگل اوپینین کے حوالے سے، تو اس میں رورل ڈسپنسری کا میں نے ایک حوالہ دیا تھا، وہ 7 تھا۔ اصل میں بات یہ ہو رہی تھی کہ میڈیکو لیگل اوپینین کے لیے ایک ڈسٹرکٹ کے اندر موجود جو ہاسپٹل ہے، اس میں جو ہائیسٹ اتھارٹی ہے میڈیکل کی، وہ جو ہے ایگزامن کرے گی مضروب کو اور اپنا لیگل اوپینین جو ہے وہ ڈسکرائب کرے گی یا ڈسکرائب کرے گی۔ اس حوالے سے بات کرتے کرتے میں پہنچا تھا رورل ایریے کی طرف، اور کہا تھا کہ رورل ایریے کی ڈسپنسری بھی جو ہے اس کو بھی وہاں پر آتھرائز ہے کہ وہاں پر کسی مضروب کو جو ہے ایگزامن کیا جائے۔ یہ بات غلط ہے۔ اصل میں رورل ایریا کے اندر بھی ہاسپٹل جو ہے، سرکاری ہاسپٹل، وہیں پر جو ہے مضروب کو ایگزامن کیا جائے گا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اگر میڈیکل آفیسر موجود نہ ہو تو کوالیفائڈ انچارج ڈسٹرکٹ بورڈ ڈسپنسر جو ہے وہ ایگزامن کر سکتا ہے۔ سابقہ قسط میں ہم پہنچے تھے اقبالی بیان تک، جو کہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ شریک جرم اپروور کا جو ہے اسٹیٹمنٹ کی حد تک ہم پہنچے تھے کہ ملزم جو ہے وہ روبرو مجاز میجسٹریٹ کے سامنے پہنچ گیا ہے، اور وہاں پر جو ہے اس نے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانا شروع کر دیا ہے۔ تو وہاں پر یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ آج ہم شروع کریں گے کہ جب میجسٹریٹ کے آگے تفتیشی نے ملزم کو پیش کر دیا تو کیا ہوا کہ تفتیشی کو میجسٹریٹ صاحب نے عدالت سے باہر کر دیا۔ یہ لاء ہے اور اس کو باہر ہونا پڑے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ جو بھی ہیں 164 کا بیان، جس کو اقبالی بیان کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آنریبل ہائی کورٹ کے رولز اینڈ جو آرڈرز ہیں، یعنی کہ آرڈرز اینڈ رولز، اس کی والیوم 3 کو جو ہے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے اس کو جو ہے گو تھرو کرنا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ جو ضابطۂ فوجداری 1898 ہے، اس کا سیکشن 164 اور 342 اور اس کے علاوہ 364، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قانون شہادت آرڈر کا جو آرٹیکلز 37 اور 38 ہے، اس کو بھی آپ نے جو ہے سمجھنا ہے۔ اچھا، اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ تفتیشی باہر چلا گیا، اور اس کے بعد جس ملزم نے بیان دیا، تو بیان دینے کے بعد اس ملزم کو دیگر ملزمان سے جو ہے وہ علیحدہ رکھا جائے گا، اور اس میں جو ہے وہ دیگر کمپلائنس ود کی جائے گی کہ اس میں میجسٹریٹ اس کو بتائے گا کہ جناب آپ پر کوئی کوشن، کوئی دباؤ نہیں ہے، اور آپ رضاکارانہ بیان دے رہے ہیں۔ اگر آپ بیان دیا تو یہ بیان آپ کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے، اور ہم آپ کو جو ہے ہر صورت میں، آپ بیان کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دیں یا نہ دیں، آپ کو پولیس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، بلکہ جوڈیشل آپ کو لاک اپ میں جو ہے بھجوا دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وعدہ معاف گواہ جو ہے، اس کے بارے میں یہ قانون ہے کہ ٹرائل کے خاتمے تک جو ہے وہ زیر حراست رہے گا، اور اس ضمن میں جو ضابطۂ فوجداری کا سیکشن ہے 337 وہ آپریٹ ہوتا ہے، اور وہ اس معاملے کو جو ہے ڈیل وتھ کرتا ہے۔ اور جب ایک سے زائد ملزمان ہوں تو اس میں یہ ہے کہ پھر ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہوگا وعدہ معاف گواہ بننے کا یا اقبالی جرم کرنے کا، تو وہ سیپریٹ دیگر جو ہے، یعنی کہ مختلف ملزمان کے مختلف میجسٹریٹ صاحبان
جو ہے وہ بیان لیں گے. اس کو جو ہے صائب اور زیادہ لیگل اور ویلیڈیٹ قانون کہتا ہے. اور اس میں اس دوران بھی جو اپروورز ہیں جن کو وعدہ معاف گواہ جو بننے جا رہے ہیں ان کو بھی ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ رکھا جائے گا تا وقت یہ کہ وہ اپنا بیان جو ہے وہ کانفیشنل اسٹیٹمنٹ وہ جو ہے ریکارڈ نہ کرا دیں. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ان کا بیان جو ہے میجسٹریٹ صاحب جو ہے وہ مکمل طور سے جو ہے قلم بند کریں گے. اور جو سیاسی ملزمان ہیں یا جرائم پیشہ افراد ہیں ان کے بیانات کی جو ہے وہ انگلش کاپیاں بنائی جائیں گی اور ان انگلش کاپیوں کو جو ہے وہ DIG کرائمز برانچ کو جو ہے وہ بھجوائی بھی جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ گینگ کیسز ہیں. اس میں اگر بتایا یہ گیا ہے پولیس رولز 1934 یہ کہتا ہے کہ اگر وعدہ معاف گواہ نہ ہو تب بھی میجسٹریٹ سیکشن 30 کو جو ہے ان کے بیانات ریکارڈ کرنے میں یا اس پورے پروسیجر میں جو ہے اس کو ڈیفیکلٹی پیش آتی ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سیکشن 30 کا میجسٹریٹ یہ ہوتا ہے کہ جس میں صوبائی حکومت جو ہے اس کو اسپیشلی امپاورڈ کرتی ہے کہ آپ جو ہے نا سیکشن 30 کے میجسٹریٹ ہیں, یعنی کہ یہ درجہ اول کے میجسٹریٹ ہوتے ہیں, ان کو اسپیسیفکلی جو ہے یہ پاورز دی جاتی ہیں. سیکشن 30 کا میجسٹریٹ جو ہے سوائے سزائے موت کے وہ تمام تر سزا دینے کا جو ہے اس کے پاس پاورز آ جاتی ہیں. لیکن سیکشن 34 جو ہے ضابطۂ فوجداری کا, سیکشن 30 بھی ضابطۂ فوجداری کا ہے اور سیکشن 34 بھی ضابطۂ فوجداری 1898 کا ہے. سیکشن 34 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میجسٹریٹ پر قدغن یہ لگا دیا گیا ہے کہ وہ سزائے موت کے علاوہ تمام جو سزائیں ہیں وہ دے سکتا ہے, لیکن اس سزا کی لمٹ جو ہے وہ 7 سال سے زائد نہیں ہو سکتی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ گینگ کا جو وہ ہوگا بیانات ہوں گے اس میں عدالت کو یا میجسٹریٹ صاحبان کو جو ہے اس میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کیونکہ اس میں گواہوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو لنکس ہیں دیگر کیسز کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر وعدہ معاف گواہ بھی آ جائے تو پھر میجسٹریٹ صاحب کی جو ہے جو تکلیف ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ بنیادی طور سے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ وہ تمام ملزمان اگر تو ٹرائل شروع ہو جاتا ہے تو اس میں بھی ان کو کراس ایگزامن جو ہے وہ ایک ملزم جو ہے وہ اس کو کراس ایگزامن کرے گا. اور پھر اس کراس ایگزامینیشن میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جو مستغیث مقدمہ کے خلاف ہو تو مستغیث کی طرف سے مستغیث کا وکیل بھی کراس ایگزامن کر سکتا ہے. یہ تو ہوگی ٹرائل کی بات. اور اگر وہ باقاعدہ جو ہے 164 کا اقبالی بیان دے رہا ہے تب بھی اس میں قانون یہ ہے کہ جس کے خلاف وہ بیان دے رہا ہے تو اس کو یا اس کے ریپرزنٹیٹیو کو جو ہے اس کے وکیل کو وہاں پر بیٹھایا جائے تاکہ وہ اس سے کراس ایگزامن کر سکے ملزم سے کہ بھئی آپ نے یہ جو بات کی ہے جو مجھے امپلیکیٹ کر رہے ہیں تو اس میں یہ باتیں ہیں آپ نے جو ہے نا یہ غلط کی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ اچھا اس میں جو ہے 337 سیکشن سب سیکشن 2 کا جو سب آگے جو کلاز ہے A وہ یہ کہتا ہے کہ سیشن یا ہائی کورٹ کو جو ہے اپروور جو وعدہ معاف گواہ ہے اس کے جو ہے ٹرائل کا اختیار موجود ہے. اس کے علاوہ وہ اس کو اس طریقے سے آپ سمجھیے کہ جو ضابطۂ فوجداری کا جو شیڈول 2 ہے اس کا جو ٹیبلر اسٹیٹمنٹ آف اوفینسز ہے وہ اس چیز کو ڈیٹرمن کرتا ہے کہ کس عدالت کو جو ہے اختیار سماعت حاصل ہے. کیا یہ میجسٹریٹ کا اختیار ہے, یہ سیشن کا ہے یا یہ دونوں کا ہے. تو ان دونوں میں سے پہلے جو ہے وہ پھر میجسٹریٹ کے پاس جائے گا پھر سیشن کے پاس جائے گا وغیرہ وغیرہ. معاف کیجیے گا. اس کے علاوہ ضابطۂ فوجداری کا سیکشن 28A جو ہے وہ آنریبل ہائی کورٹ کو جو ہے اس کی اوریجنل جورسڈکشن کو جو ہے وہ امپاورڈ کرتا ہے کہ وہ اوریجنل سائٹ پر جو ہے وہ ٹرائل جو ہے وہ چلا سکیں. یعنی کہ ابتدائی جو ٹرائل ہے وہ آنریبل ہائی کورٹ کے پاس بھی پاورز ہے. اور اس حوالے سے جو ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ اس میں آئین پاکستان کا جو ضابطہ ہے وہ اس حوالے سے اسے بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آئین پاکستان کا جو آرٹیکل ہے وہ ہے 175 اور اس کا کلاس 2. یہ جو ہے اس کو اس سے اینالوجی دے کر ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ ہائی کورٹ آنریبل ہائی کورٹ کو انڈر سیکشن 28A کے تحت جو ہے اوریجنل جورسڈکشن جو ہے وہ حاصل ہے. اور پھر 337 سب سیکشن 3 یہ کہتا ہے کہ اگر ملزم جو کہ وعدہ معاف گواہ بن رہا ہے اگر وہ برضمانت ہے تو اس کی ضمانت کینسل کر کے اس کو گرفتار کر لیا جائے گا تا وقت یہ کہ ٹرائل جو ہے وہ ڈسپوز آف نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد یہ اس کے علاوہ جو پولیس رولز ہے 25.29 سب رول 2 اور اس کا جو کلاز ایف ہے وہ بتاتا ہے کہ میجسٹریٹ کے پاس بھی اگر میجسٹریل ٹرائل ہو تو اس میں بھی وہ اس کو گرفتار کر سکتا ہے. اچھا ٹرائل سے قبل جو ہے اس میں جو اینالوجی ہے یا جو اس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے لا کی وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو اپروور ہے جس کو وعدہ معاف گواہ کہتے ہیں وہ بہتر یہ ہوگا کہ 164 کے ذریعے انکلپیٹری جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ اپنا ریکارڈ کرائے. یعنی کہ وہ یہ بتائے کہ میں بھی اس جرم میں شامل تھا اور میرے ساتھ ساتھ فلاں فلاں لوگ بھی شامل تھے. لیکن اس میں بنیادی طور سے اپروور اسی کو بنایا جاتا ہے کہ جس کے پاس جو کہ پرنسپل ایکیوزڈ نہ ہو. یعنی کہ اگر وہ بنیادی طور سے وہ اصل مجرم ہے اصل ملزم ہے یا جس نے اصل واردات کی ہے تو اس کو اپروور جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا ہے. چونکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے جو 337 ضابطہ ہے فوجداری کا وہ بتاتا ہے کہ تفتیش کے دوران انکوائری یا ٹرائل کے دوران جو ہے ایسے حالات سامنے آتے ہیں کہ عدالت یا جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ اس معاملے میں اس کیس میں جان اسی صورت میں پڑ سکتا ہے کہ فلاں شخص کو جو ہے اپروور وعدہ معاف گواہ بنایا جائے. تو میری انڈرسٹینڈنگ اس میں یہ ہے کہ یہ پیریڈ جو ہے اس میں بیسٹ پیریڈ یہ ہے کہ جس ٹائم وہ اقبالی بیان دیتا ہے وہ ٹائم بیسٹ ہوتا ہے کہ وہ فوری طور سے گرفتار ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس کا ضمیر اس کو اس بابت ملامت کر رہا ہے اور وہ اپنا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ضابطۂ فوجداری چونکہ میجر تو پارس ضابطۂ فوجداری کو حاصل ہے لیکن اس کی ایلیبریشن جو ہے اس مقام پر جو ہے پولیس رولز 1934 جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا اس میں اب ہم آگے پہنچتے ہیں. وہ یہ بتا رہا ہے کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ صرف پولیس رولز پر تھوڑا سا ڈسکشن کر لیں کہ کیس شروع کرنے سے قبل پولیس رولز 1934 یہ کہتا ہے کہ جو تفتیشی ہے وہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ اور ایس پی صاحبان کو مطلع کرے گا. ایس پی صاحبان جو ہے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو اور وہ جب تسلی کر لیں گے. اب اس کا مطلب کچھ یوں بن رہا ہے کہ جو انڈر سیکشن 400 اور 401 تعزیرات پاکستان کے تحت جو معاملات ہیں اب یہ اس ٹائم میں بات کر رہا ہوں پولیس رولز کے حوالے سے ضابطۂ فوجداری کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس میں بتا رہا ہوں کہ اس میں جو ہے 400 اور 401 تعزیرات پاکستان کے تحت اگر وعدہ معاف گواہ بنتا ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو وعدہ معاف گواہ بنائے بغیر اگر کوئی کیس کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ان کو جو ہے اس میں سے کسی کو جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بنانا درست رہے گا. 400 جو ہے تعزیرات پاکستان یہ سزا جو ہے گینگ آف ڈیکویٹس کا ہے اور اس میں جو ہے 10 سال سزا کے ساتھ ساتھ جرمانہ ہے. اور 401 جو ہے وہ گینگ آف تھیوز اینڈ رابرز ہے اور اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ 7 سال تک ہے. اور یہ بتاتے ہیں کہ اگر گینگ ناگزیر ہو تو تسلی یہ کی جائے گی کہ بغیر سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ کی مدد کے اگر تو وہ پروسیڈ وتھ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اور ان کے پاس اس قدر ذرائع موجود ہیں کہ آنریبل ہائی کورٹ اور لرنڈ سیشن کورٹ میں ٹرائل چل سکتا ہے. ادروائز اگر ان کے پاس ذرائع ناکافی ہوں پولیس کے پاس تو پھر جو ہے وہ ریفر کریں گے DIG کرائمز برانچ کو اور وہ جو ہے فائنل اتھارٹی ہوگا کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. اسی طریقے سے اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا آ جاتے ہیں کہ اس میں انکویسٹ کی طرف. انکویسٹ جو ہے جوڈیشل انکوائری وہ بتاتا ہے کہ غیر طبعی موت جو ہوتی ہے اور اس کو وہ ڈیل کرتا ہے 25.31 to 25.35. اس میں جو ہے قتل ایکسیڈنٹ خودکشی اور مشین اور جانور کے ذریعے جو اموات ہوتی ہیں اس کو یہ ڈیل کرتا ہے. اس کو انکویسٹ کہتے ہیں.
اس میں یہ ہے کہ ایس ایچ او کو جو ہے وہ اطلاع ملتی ہے کہ غیر طبعی فلاں شخص کی غیر طبعی اور اچانک موت ہوئی ہے، تو وہ اس بابت جو ہے وہ ایس ایچ او جو ہے وہ قریب ترین مجسٹریٹ کو جو ہے وہ تحریری طور سے انفارم کرے گا، اور وہ خود جو ہے فوراً جائے لاش پر جو ہے وہ پہنچے گا، اور وہاں پر جا کر انڈر سیکشن 174 تعزیرات ضابطۂ فوجداری کے تحت جو ہے پروسیڈنگ شروع کرے گا، یعنی کہ اس میں تفتیش شروع کر دے گا، اور اس تفتیش کے دوران جو ہے وہ اس علاقے کے 2 یا 2 سے زائد جو ہے معتبرین ان کو جو ہے نا بطور گواہ اپنے ساتھ رکھے گا، اور ایک رپورٹ جو ہے وہ مرتب کرے گا جس میں زخمات کی نوعیت جو ہے اور اس کی تفصیل اس میں بتائے گا، اس میں بتائے گا کہ آلہ ضرب جو ہے وہ کون سا پاسبلٹی ہے جو استعمال کی گئی ہے، اور پھر لاش کی کیفیت اور پوزیشن کس پوزیشن میں پڑی ہے وغیرہ وغیرہ، اور اگر لاش ناموجود ہو، اس کی تدفین کر دی گئی ہو یا غائب کر دیا گیا ہو، تو پھر وہاں پر ایک ریزنیبل شک جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور ایس ایچ او جو ہے پھر وہ 174 کی کارروائی نہیں کرے گا، بلکہ وہاں پر جو ہے کیس رجسٹر کرے گا، وہاں پر ایف آئی آر لانچ ہو جائے گی، اور 174 کی پروسیڈنگ جو ہے وہ پیچھے چلی جائے گی۔ تو تفتیش میں جو معتبر گواہان ہیں اس کو جو ہے پولیس رولز 25.32 جو ہے اس کو ڈیل ود کرتا ہے۔ 25.33 جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ ایکشن آف ایٹ سین آف ڈیتھ وہ وہاں پر جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر شہادتوں کو جمع کرے گا، خراجات جو ہے وہ جمع کرے گا، وہ اس کو جو ہے نا محفوظ کرے گا، اور غیر ضروری جو ایکسس ہے لوگوں کا اس کو روکے گا، اور پلان آف سین جو ہے وہ تیار کرے گا، اور اس میں تمام اہم باتیں جو ہیں وہ نوٹ کرے گا۔ اگر سرجن نہ پہنچے تو تفتیش جو ہے وہ گواہان معتبر گواہان کے ساتھ جو ہے وہ کرے گا، اور احتیاط سے جو ہے وہ لاش کا معائنہ کرے گا، اور اس میں تمام غیر معمولی طور سے جو ظواہر ہیں اس میں زخمات وغیرہ اس کو جو ہے وہ نوٹ کرے گا، اور اس میں متعلقہ پارچہ جات وغیرہ اور جو برآمدات ہوں گی اسے جو یعنی کہ گھڑی ہے یا کوئی گولڈن آرنامنٹس وغیرہ جو ہے یہ برآمد ہو رہا ہے، پیسے وغیرہ اس کو سیل کرے گا، اور اگر اس کی شناخت نہ ہو لاش کی تو اس کے فنگر پرنٹس جو ہے نا وہ حاصل کرے گا، اور اصل حالت وہ موقع کے حوالے سے اس کے فوٹوگرافس بنائے گا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں 25.34، یہ ہے ڈس انٹرمنٹ آف باڈیز، یعنی کہ قبر کشائی کر کے جو ہے وہ لاش کو نکالنا۔ اس میں یہ ہے کہ ایس ایچ او یا کوئی اعلیٰ افسر جو ہے اس کو خبر ملتی ہے کہ غیر طبعی موت ہو گئی، اور غیر طبعی موت کے بعد اس کو جو ہے وہ دفن کر دیا گیا ہے، تو وہ تحریر کر کے جو ہے تحریری طور سے علاقہ مجسٹریٹ کو جو ہے جو مجاز ہے اس کو یہ بتائے گا کہ لاش کو جو ہے وہ کیوں کر جو ہے قبر کشائی کر کے نکالا جائے، اور اس میں وہ بتائے گا کہ اس کو 176 سب سیکشن 2 جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اس میں یہ بتانا پڑے گا اس کو کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وجہ موت جو ہے وہ پتہ چلے، اور تب تک جو ہے وہ وہااں پر قبر کی جو ہے وہ حفاظت کی جائے گی، وہ کرائے گا حفاظت جو ایس ایچ او ہے، اور اگر مجسٹریٹ خود موجود نہ ہو تو پولیس آفیسر خود یا دو یا دو سے زائد جو لوگ ہیں ان کی موجودگی میں اس کی لاش کی برآمدگی کرے گا، اور اس کے بعد 174 جو ہے ضابطۂ فوجداری اس پر عمل درآمد شروع ہوگا، اور اگر جو لاش کی دفنائی اگر 3 ہفتوں سے زیادہ ہو گئی ہے تو پھر وہ قبر کشائی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں جو ہے وہ کیا کرے گا، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سے رائے لے گا، اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جو ہے اس میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے جو ہے وہ اجازت لے گا، اور اگر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اس سے ہم آہنگ ہو گیا تو پھر جا کر وہاں پر جو ہے وہ قبر کشائی ہوگی۔ اسی طرح 25.35 یہ بتاتا ہے کہ دی انکویسٹ رپورٹ آخر میں بتاتا ہے کہ تفتیش مکمل کرنے کے بعد تفتیشی جو ہے وہ ایک رپورٹ مرتب کرے گا، اس میں 3 باتیں سامنے آتی ہیں کہ کیا موت طبعی ہوئی، کیا یہ تشدد کے ذریعے ہوئی، یا زہر کے ذریعے ہوئی، یا زہر خورانی کے ذریعے، یا زہر انجیکٹ کیا گیا ہے، اور بظاہر جو وجوہات ہیں وہ نشانات، زخمات، آلہ ضرب وغیرہ جو استعمال ہوا ہے، اس میں جو ہے اس رپورٹ میں جو ہے تفتیشی اور جو گواہان ہیں وہ ان کے دستخط ہوں گے، اور فوری طور سے جو رپورٹ ہے وہ بذریعہ ایس پی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو جو ہے وہ پہنچا دی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا تو یہ رپورٹ خود رکھے گا یا آگے جو ہے سب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ایس ڈی ایم کو جو ہے وہ آگے ریفر کر دے گا، اور اس کے ساتھ تمام متعلقہ دستاویزات جو ہیں وہ نتھی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو قسط ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسی سلسلے کو مزید آگے ہم پہنچائیں گے، تاکہ یہ پولیس تفتیش جو ہے اس کو اچھی طریقے سے آپ لوگ اچھے طریقے سے لیکن اختصار کے ساتھ سمجھ پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔